موجود بھی ہے، محفوظ بھی۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک ادا، ایک ایک قدم، ایک ایک گفتگو، ایک ایک لفظ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہوں؟ اگر ہم دعوی محبت کرتے ہیں، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی سیرت کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آج ہم حب علی کا دعویٰ کرتے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، حب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کا کردار ہمارے کرداروں کے مطابق بنتا ہے؟ کیا ہم ان کی ذات سے روشنی لے کے اپنے کردار کو بدل رہے ہیں؟ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں مائیکل ہارٹ کی کتاب میں 100 بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لکھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کٹر عیسائی ہوں، میں کٹر عیسائی ہوں اور میرا دل چاہتا تھا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھوں وہ میرے نبی، لیکن جو عزرو انصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ بدلی، دنیا کا جغرافیہ بدلا، دنیا کی ہسٹری بدلی، لوگوں کے مزاج بدلے، مذہب بدلے، قوم بدلی، ملک بدلے، جو کچھ بدلا وہ آج تک قائم ہے۔ تو آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کا عمل کیا، وہ کردار تاریخ نے دیکھے جو اسلام سے پہلے تمام اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا، کہیں شراب تھی، کہیں جوا تھا، کہیں ناانصافی تھی، کہیں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا زندہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے فخریہ انداز میں کہنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو زندہ دارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے اس کی طرف سے منہ کھینچ لیا اور کہا کہ قیامت کے دن وہ بچی اپنے باپ سے اپنا جرم پوچھے گی۔ اس معاشرے کی، اس کیفیت کی، اس کردار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تربیت کی، مکمل کایا پلٹ۔ یہ کردار ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شجاعت سب سے زیادہ جو نظر آتی ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی نظر آتی ہے کہ آپ سے زیادہ شجاع و بہادر کوئی نہیں، دانا اور ہمت والا کوئی نہیں۔ اور جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ علی کی سیرت کو اپنا لیجئے، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ مثال میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا حکم دیتے ہیں، جہاد کے لیے مسلمان تیار ہوتے ہیں اور یہودیوں کے سب سے اہم گڑھ کی طرف جا رہے ہیں، خیبر فتح کرنا ہے، خیبر فتح کرنا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قلعے کا دروازہ اپنے دست بازو سے اکھاڑ دیتے، کیوں؟ آگے آگے ہیں، سپہ سالار ہیں، سپہ سالار ہیں۔ اور جب اس زمانے کے جنگی قوانین کے مطابق سب سے بڑا حصہ سپہ سالار کا ہوتا ہے، سب سے بڑا حصہ سپہ سالار کا ہوتا ہے، اور وہ قلعہ ایسا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ مال و دولت زر تھا،
گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، سونا تھا، چاندی تھا، ریشم کے تھان تھے، غرض مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال غنیمت اس قلعے کو فتح کر کے حاصل ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، لوگ پوچھتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف ترک ہے، اور ترک کیسا ہے جو مولا علی کے سامنے آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سب واپس آ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ہم قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں، مال غنیمت حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت مسکرا کے چہرے علی کو دیکھتی ہے اور پوچھتے ہیں علی کیا لیا؟ علی کیا لیا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو کپڑوں میں گیا تھا، انہی دو کپڑوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ترک۔ ہم 3 مرلے کے مکان کے لیے مرے جاتے ہیں، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے بھائی اس کے 2.5 مرلے کے لیے مرا جاتا ہے۔ جس نے اسکوٹر لے لیا وہ گاڑی والے سے چلا جاتا ہے۔ ترک ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف مکمل ترک ہے، اور ترک یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے بھائی کے لیے ترک کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے صوفی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے صوفی وہ ہے جو تبلیغ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے صوفی وہ ہے جو بڑی بڑی تسبیحیں پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے صوفی وہ ہے جو صوف کا موٹا لباس پہنتا ہے، کوئی کہتا ہے صوفی اصحاب صفہ سے مشتق ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے صوفی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھا حضور تصوف کیا ہے؟ کہنے لگے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہمتن مصروف ہو جانا اور اپنے تمام حقوق کو ترک کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم مسجد بنا رہے ہیں شام کے لیے، مدرسے بنا رہے ہیں نام کے لیے، پل بنا رہے ہیں کمیشن کے لیے، کارخانے لگا رہے ہیں منافع کے لیے، بھائی کو کچھ دے رہے ہیں اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، اب اس کے بعد کچھ نہیں دینا، جو کچھ ہے بیٹوں کا۔ یہ کردار ہے؟ اس پہ محبت کا دعویٰ ہے؟ اس پہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے پاکستانی ایک ہو جائیں؟ کیسے ایک ہو جائیں؟ ایسے نہیں ایک ہوتے۔ ترک چاہیے، ترک، تصوف چاہیے، روشنی چاہیے، وہ روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے، ولایت کی صورت میں اترتی ہے، تصوف کی صورت میں اترتی ہے، روحانیت کی صورت میں اترتی ہے، وصیت کی صورت میں اترتی ہے۔ وہ دریا جو کبھی سہروردی کی صورت میں بہتے ہیں، کبھی نقش بندی سلسلے کی صورت میں بہتے ہیں، کبھی نظامی سلسلے میں ہیں، کبھی کاظمی سلسلے میں ہیں، کبھی قادری ہیں، کبھی چشتی ہیں، کبھی نظامی ہیں۔ ارے یہ سارے نکلتے تو ولایت علی کے سمندر میں سے، یہ نکلتے تو سارے ولایت علی کے سمندر میں سے ہیں۔ ایمان ہے نا تمام مسالک کا اس بات پہ کہ تمام ولایت اگر کسی ولی کو ملتی ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ملتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ دل کی باتیں ہیں، آپ لوگ سمجھ لیں گے، بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے مولا کیوں کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مولا علی کیوں کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ کا کیا نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے یا علی کیوں کہتے ہیں، ہے نا بہت ساری باتیں، ہے نا۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ ذرا دل کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو، پیار کی نظر سے دیکھو، عاشق کی نظر سے دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق کی نظر سے دیکھو، محب کی نظر سے دیکھو، اور سرتپا جھک جانے والی نیت سے دیکھو۔ مولا کیا ہے؟ آج میں آپ کو اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ کل کلاں کو یاد سے جب پوچھے کہ مولا کسے کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ۔ ہم اہل سنت والجماعت
بلا وجہ کی باتوں میں نہیں الجھتے، محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ محبت کی بات یہ ہے کہ میم اور واو، ماؤ لام علی زبر لا، مولا، میم محمد، میم رسالت، میم احمد، میم بشیر، میم نذیر، میم بشارت دینے والا، میم ڈرانے والا، میم مسلمانوں پہ رحیم، وہ مسلمانوں پر رؤوف الرحیم ہے، وہ ہمارا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور واو کیا ہے؟ واو ولایت علی ہے، جو رسالت کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اگر یہ میم نہ ہو، مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ میم نہ ہو، اگر یہ واو نہ ہو، اگر یہ دونوں اکٹھا نہ ہو تو اذا صرف لا رہ جاتا ہے، وہ لا جو کچھ نہیں ہے، وہ لا جو کچھ نہیں ہے۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اگر انگریزی میں دیکھیے لا LWA، اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ قانون کوئی شرط، قانون کب لاگو ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، آپ انسانی جان کی حرمت کی نفی کرتے ہیں، اسے قتل کرتے ہیں، آپ پہ دفعہ 302 لگتا ہے۔ آپ بیمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ پہ دفعہ لا 420 لگتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اخلاقیات کی نفی کی، آپ نے چوری کی، بددیانتی کی، آپ نے قتل کیا۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نفی کرو گے تو نقصان کرو گے، نفی کرو گے تو نقصان کرو گے۔ اور اگر اردو کا لا پڑھو گے، لام الف لا، تو ہاتھ خالی ہے، اور لا اور لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مولا کہ ولایت اور رسالت، نبی اور نبی کے یار جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے تحمل کیا، تحمل کیا، ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے نا، اپنے والدین سے سیکھا، اپنے استادوں سے سیکھا، اپنے بڑوں سے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا، استادوں سے سیکھا نا۔ اب ہم کس سے سیکھیں گے؟ ہم ان سے سیکھیں گے جو بے عیب ہوں۔ بے عیب کون ہیں؟ جو اہل بیت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ جو عشرۂ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جو عشرۂ مبشرہ ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو چاند کی طرح روشن کیا۔ اور یہ لفظ، یہ خطاب کس نے کیا؟ اہل سنت والجماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کیا، کرم اللہ وجہ، اللہ آپ کے چہرے کو چاند کی طرح روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا دعویٰ، اور محبت کا دعویٰ۔ کیوں محبت ہے ابھی سے؟ اس لیے محبت ہے کہ ان میں بغض نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ان میں انا نہیں ہے، ان میں غصہ نہیں ہے، ان میں نفرت نہیں ہے، ان کے اندر اپنی ذات کا انتقام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ آتا ہے تو ترک کر دیتے، کافر کے، مشرک کے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں، تلوار نکالی ہوئی ہے، ایک لمحہ جاتا ہے کہ کفر کا سر تن سے جدا کر دیں، مان وہ آدمی کہ اپنے منہ میں تھوک کر کے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کے چہرے پہ تھوک دیتے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ سے ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں، چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے علی کیا ڈر گئے؟ تم تو بڑے بہادر ہو۔ اے علی کیا ڈر گئے؟ تم تو بہت بہادر ہو۔ کہا جب تو نے مجھ پہ تھوکا، جب تو نے مجھ پہ تھوکا مجھے غصہ آیا، جب مجھے غصہ آیا تو میں تیرا قتال جو خدا کے لیے کر رہا تھا وہ میری انا کے لیے ہو جاتا۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ علی خدا کے لیے قتل کرتا ہے مگر علی اپنے لیے قتل کرتا ہے۔ یہ ہے تحمل اور برداشت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تحمل اور برداشت۔ ہمیں یہ برداشت سیکھنی، ہمیں یہ برداشت سیکھنی ہے، اور عبادت سیکھنی ہے، عبادت سیکھنی ہے، نماز سیکھنی ہے، توجہ سیکھنی ہے، قرب الہی سیکھنی ہے، نماز حضوری سیکھنی ہے، تو وہ بھی علی ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ بھی علی کے پاس ہے. جنگ ہوئی، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ واپس تشریف لائے، پشت میں ایک نیزہ گڑا ہوا جس کی انیوں میں کئی چھید ہیں، وہ ہڈی تک اتر گیا، بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے. علی جیسا شجاع کوئی نہیں ہے.